نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا، لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، البحر علا والموج طغى من بكس الطوفان شربا، من بكس الطوفان شربا، منج تھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، انا فی عطش وسخا کأتم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، بس خامۂ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد اہی بانا تک تھانا، چار اس راہ پڑا جانا، لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا، لم یاتی نذیر کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، مولا مولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم، خیر مقدم ہے آپ سب کا آج کے ہمارے قرآن کے سیشن میں۔ انشاءاللہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے قرآن مجید کی سورت نمبر 61 یعنی 61ویں سورت سورہ صف، اس
हम पहला रुकू शुरू किए हैं और इसकी आयत नंबर 6 तक हम तिलावत कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह आयत नंबर 6 को आज भी दोहरा लेते हैं, क्योंकि हम इसके जो आयत में जो हाशिया मौलाना ने किया था, ख़ासकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम अहमद के ताल्लुक़ से जो ईसा अलैहिस्सलाम की पेशेनगोई थी उस बारे में, तो इंशाल्लाह वो हाशिया हमारा जारी रहेगा, इसलिए इस आयत को हम फिर दोहरा लेते हैं। तो सबसे पहले इस आयत की तिलावत कर लेते हैं। आयत नंबर 6 सूरह सफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق اللہ العظیم۔ اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے، اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ تو ناظرین، ہم اس حاشیہ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام احمد کے بارے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی کہ جو عیسائیوں کی کتابیں ہیں ڈفرینٹ بائبلس اور انجیل، اس سے ریفرنسز دیے ہیں کہ کس طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے، اور کس طرح سے کئی حقائق ان کی چند کتابوں میں انہوں نے چھپائے ہیں، خاص کر جو ان کی جو معتبر 4 بائبل اب جو ہیں ان کی، یعنی کہ جس کے اندر یہ لوگ یعنی کہ یہ ان 4 بائبل کے اندر اس چیز کو چھپائے ہیں، جبکہ ان کی جو سب سے ارلی جو بائبل تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو 7 حواری تھے انہوں نے لکھی تھی، برنباس، اس کو یہ غلط کہتے ہیں اور اس کو مقدس ان کی کتابوں سے ہٹا دیا ہے انہوں نے۔ تو اس بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کو اپنی برنباس انجیل میں بیان کیا تھا، اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی کی تھی۔ تو انشاءاللہ سلسلہ کلام اسی کا ہے، آج بھی اس حاشیے کے 3 سے 4 پیج ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ عیسائی جس وجہ سے انجیل برنباس کے مخالف ہیں وہ دراصل یہ نہیں ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جگہ جگہ صاف اور واضح بشارتیں ہیں، کیونکہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی بہت پہلے اس انجیل کو رد کر چکے تھے۔ ان کی ناراضگی کی اصل وجہ کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیلی بحث درکار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی پیرو آپ کو صرف نبی مانتے تھے، موسوی شریعت کا اتباع کرتے تھے، عقائد اور احکام اور عبادات کے معاملے میں اپنے آپ کو دوسرے بنی اسرائیل سے قطعاً الگ نہ سمجھتے تھے، اور یہودیوں سے ان کا اختلاف صرف اس امر میں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح تسلیم کر کے ان پر ایمان لائے تھے، اور وہ ان کو مسیح ماننے سے انکار کرتے تھے۔ بعد میں جب سینٹ پال اس جماعت میں داخل ہوا تو اس نے رومیوں، یونانیوں اور دوسرے غیر یہودی اور غیر اسرائیلی لوگوں میں بھی اس دین کی تبلیغ کی اشاعت شروع کر دی، اور اس غرض کے لیے ایک نیا دین بنا ڈالا جس کے عقائد اور اصول اور احکام اس دین سے بالکل مختلف تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ اس شخص نے حضرت عیسیٰ کی کوئی صحبت نہیں پائی تھی، بلکہ ان کے زمانے میں ان کا سخت مخالف تھا، اور ان کے بعد بھی کئی سال تک ان کے پیرووں کا دشمن بنا رہا۔ پھر جب اس جماعت میں داخل ہو کر اس نے ایک نیا دین منانا شروع کیا، اس وقت بھی اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی قول کی سند نہیں پیش کی، بلکہ اپنے کشف و الہام کو بنیاد بنایا۔ اس نئے دین کی تشکیل میں اس کے پیش نظر بس یہ مقصد تھا کہ دین ایسا ہو جسے عام غیر یہودی یعنی جنٹائل دنیا قبول کر لے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ ایک عیسائی شریعت یہود کی تمام پابندیوں سے آزاد ہے۔ اس نے کھانے پینے میں حرام و حلال کی ساری قیود ختم کر دی۔ اس نے ختنہ کے حکم کو بھی منسوخ کر دیا جو غیر یہودی دنیا کو خاص طور پر ناگوار تھا۔ حتیٰ کہ اس نے مسیح کی الوہیت اور ان کے ابن خدا ہونے اور صلیب پر جان دینے کر اولاد آدم کے پیدائشی گناہ کا کفارہ بن جانے کا عقیدہ بھی تصنیف کر ڈالا۔ کیونکہ عام مشرکین کے مزاج سے یہ بالکل بہت مناسبت رکھتا تھا، مسیح کے ابتدائی پیرووں نے ان بدعات کی مزاحمت کی
مگر سینٹ پال نے جو دروازہ کھولا تھا، اس سے غیر یہودی عیسائیوں کا ایک ایسا زبردست سیلاب اس مذہب میں داخل ہو گیا جس کے مقابلے میں وہ مٹھی بھر لوگ کسی طرح نہ ٹھہر سکے۔ تاہم تیسری صدی عیسوی کے اختتام تک بکثرت لوگ ایسے موجود تھے جو مسیح کی الوہیت کے عقیدے سے انکار کرتے تھے، مگر چوتھی صدی کے آغاز 325 عیسوی میں نیقیہ کی کونسل نے پولوسی عقائد کو قطعی طور پر مسیحیت کا مسلم مذہب قرار دے دیا۔ پھر رومی سلطنت خود عیسائی ہو گئی اور قیصر تھیوڈیسس کے زمانے میں یہی مذہب سلطنت کا سرکاری مذہب بن گیا۔ اس کے بعد قدرتی بات تھی کہ وہ تمام کتابیں جو اس عقیدے کے خلاف ہوں مردود قرار دے دی جائیں اور صرف وہی کتابیں معتبر ٹھہرائی جائیں جو اس عقیدے سے مطابقت رکھتی تھیں۔ 367 عیسوی میں پہلی مرتبہ ایتھینوس کے ایک خط کے ذریعے معتبر و مسلم کتابوں کے ایک مجموعے کا اعلان کیا گیا۔ پھر اس کی توثیق 382 عیسوی میں پوپ ڈیمیسیس کے زیر اہتمام صدارت ایک مجلس نے کی اور 5ویں صدی کے آخر میں پوپ گلائسس نے اس مجموعے کو مسلم قرار دینے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں میں ایک فہرست مرتب کر دی جو غیر مسلم تھی۔ حالانکہ جن پولوسی عقائد کو بنیاد بنا کر مذہبی کتابوں کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کا یہ فیصلہ کیا گیا تھا، ان کے متعلق کبھی کوئی عیسائی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکا ہے کہ ان میں سے کسی عقیدے کی تعلیم خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، بلکہ معتبر کتابوں کے مجموعے میں جو انجیلیں شامل ہوئی ہیں، خود ان میں بھی حضرت عیسیٰ کے اپنے کسی قول سے ان کے عقائد کا ثبوت نہیں ملتا۔ انجیل برنباس ان غیر مسلم کتابوں میں مسلم کتابوں میں اس لیے شامل کی گئی کہ وہ مسیحیت کے اس سرکاری عقیدے کے بالکل خلاف تھی۔ اس کا مصنف کتاب کے آغاز میں اپنا مقصد تصنیف یہ بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں کے خیالات کی اصلاح کی جائے جو شیطان کے دھوکے میں آ کر یسوع کو ابن اللہ قرار دیتے ہیں، ختنہ کو غیر ضروری ٹھہراتے ہیں اور حرام کھانوں کو حلال کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک دھوکہ کھانے والا پولس بھی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ دنیا میں موجود تھے، اس زمانے میں ان کے معجزات کو دیکھ کر سب سے پہلے مشرک رومی سپاہیوں نے ان کو خدا اور بعض نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کیا۔ پھر یہ چھوت بنی اسرائیل کے عوام کو بھی لگ گئی۔ اس پر حضرت عیسیٰ سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے بار بار نہایت شدت کے ساتھ اپنے متعلق اس غلط عقیدے کی تردید کی اور ان لوگوں کی پر لعنت بھیجی جو ان کے متعلق ایسی باتیں کہتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو پورے یہودیہ میں اس عقیدے کی تردید کے لیے بھیجا اور ان کی دعا سے شاگردوں کے ہاتھوں میں بھی وہی معجزے صادر کرائے گئے جو خود حضرت عیسیٰ سے صادر ہوتے تھے، تاکہ لوگ اس غلط خیال سے باز آ جائیں کہ جس شخص سے یہ معجزے صادر ہوئے وہ خدا یا خدا کا بیٹا ہے۔ اس سلسلے میں وہ حضرت عیسیٰ کی مفصل تقریریں نقل کرتا ہے جن میں انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس غلط عقیدے کی تردید کی تھی اور جگہ جگہ یہ بتاتا ہے کہ آن جناب اس گمراہی کے پھیلنے پر کس قدر پریشان تھے۔ مزید برآں وہ اس پولوسی عقیدے کی بھی صاف صاف تردید کرتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے صلیب پر جان دی تھی۔ وہ اپنے چشم دید حالت یہ بیان کرتا ہے کہ جب یہودا اسکریوتی یہودیوں کے سردار کاہن سے رشوت لے کر حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرانے کے لیے سپاہیوں کو لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 4 فرشتے آن جناب کو اٹھا لے گئے اور یہودا اسکریوتی کی شکل اور آواز بالکل وہی کر دی گئی جو حضرت عیسیٰ کی تھی۔ صلیب پر وہی چڑھایا گیا تھا، نہ کہ حضرت عیسیٰ۔ اس طرح یہ انجیل پولوسی مسیحیت کی جڑ کاٹ دیتی ہے اور قرآن کے بیان کی پوری توثیق کرتی ہے، حالانکہ نزول قرآن سے 115 سال پہلے کے ان بیانات ہی کی بنا پر مسیحی پادری اسے رد کر چکے تھے۔ اس بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انجیل برنباس در حقیقت اناجیل 4 سے زیادہ معتبر انجیل ہے۔ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اور سیرت اور اقوال کی صحیح ترجمانی کرتی ہے اور یہ عیسائیوں کی اپنی بدقسمتی ہے کہ اس انجیل کے ذریعے سے اپنے عقائد کی تصحیح اور حضرت مسیح کی اصل تعلیمات کو جاننے کا جو موقع ان کو ملا تھا، اسے محض ضد کی بنیاد پر انہوں نے کھو دیا۔ اس کے بعد ہم پورے اطمینان کے ساتھ وہ بشارتیں نقل کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برنباس نے حضرت عیسیٰ سے روایت کی ہیں۔ ان بشارتوں میں کہیں حضرت عیسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، کہیں رسول اللہ کہتے ہیں، کہیں آپ کے لیے مسیح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہیں بھی قابل تعریف ایڈمائریبل کہتے ہیں اور کہیں صاف صاف ایسے فقرے ارشاد فرماتے ہیں جو بالکل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ہم معنی ہیں۔ ہمارے لیے ان ساری بشارتوں کو نقل کرنا مشکل ہے کیونکہ وہ اتنی زیادہ ہیں اور جگہ جگہ مختلف پیرایوں اور سیاق و سباق میں آئی ہیں کہ ان سے ایک اچھا خاصا رسالہ مرتب ہو سکتا ہے۔ یہاں ہم محض بطور نمونہ ان میں سے چند کو نقل کرتے ہیں۔ تمام انبیاء جن کو خدا نے دنیا میں بھیجا، جن کی تعداد 1,44,000 تھی، انہوں نے ابہام کے ساتھ بات کی، مگر میرے بعد تمام انبیاء اور مقدس ہستیوں کا نور آئے گا
जो अंबिया की कही हुई बातों के अंधेरे पर रोशनी डालेगा, क्योंकि वो खुदा का रसूल है। बाब 17। फरीसियों और लावियों ने कहा कि अगर तू ना मसीह है, ना इलियास, ना कोई और नबी, तो क्यों तू नई तालीम देता है और अपने आप को मसीह से भी ज़्यादा बनाकर पेश करता है? यीशु ने जवाब दिया, जो मोजज़े खुदा मेरे हाथ से दिखाता है, वो ये ज़ाहिर करते हैं कि मैं वही कुछ कहता हूँ जो खुदा चाहता है, वरना दरहकीकत मैं अपने आप को इस मसीह से बड़ा शुमार किए जाने के काबिल नहीं करार देता, जिसका तुम ज़िक्र कर रहे हो। मैं तो इस खुदा के रसूल के मौज़े के बंद या इसकी जूती के तस्मे खोलने के लायक भी नहीं हूँ, जिसको तुम मसीह कहते हो, जो मुझसे पहले बनाया गया था और मेरे बाद आएगा और सदाकत की बातें लेकर आएगा, ताकि इसके दीन की कोई इंतहा ना हो। बाब 42। बिल-यकीन मैं तुमसे कहता हूँ कि हर नबी जो आया है, वो सिर्फ़ एक कौम के लिए खुदा की रहमत का निशान बनकर पैदा हुआ है। इस वजह से इन अंबिया की बातें इन लोगों के सिवा कहीं और नहीं फैलीं, जिनकी तरफ वो भेजे गए थे। मगर खुदा का रसूल जब आएगा, खुदा गोया इसको अपने हाथ की मुहर दे देगा, यहाँ तक कि वो दुनिया की तमाम कौमों को जो इसकी तालीम पाएँगे, नजात और रहमत पहुँचा देगा। और वो बेखुदा लोगों पर इक़्तिदार लेकर आएगा और बुत परस्ती का ऐसा खला ख़मा करेगा कि शैतान परेशान हो जाएगा। इसके आगे शागिर्दों के साथ एक तवील मुकालिमा में हज़रत ईसा तस्रीह करते हैं कि वो बनी इस्माइल में से होगा। बॉब 43। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा का रसूल वो रौनक है जिससे खुदा की पैदा की हुई करीब-करीब तमाम चीज़ों को खुशनसीबी होगी, क्योंकि वो फ़हम और नसीहत, हिकमत और ताकत, ख़शियत और मोहब्बत, हज़्म और दरा की रूह से आरास्ता है। वो फ़याज़ी और रहमत, अदल और तक़वा, शराफ़त और सब्र की रूह से मुज़य्यन है, जिसने खुदा से इन तमाम चीज़ों की बनिस्बत 3 गुनी पाई है। जिन्हें खुदा ने अपनी मखलूक में से ये रूह बख्शी है, कि ऐसा मुबारक वक़्त होगा जब वो दुनिया में आएगा। यकीन जानो मैंने इसको देखा है और इसकी ताज़ीम की है, जिस तरह हर नबी को ने इसको देखा है। इसकी रूह को देखने ही से खुदा ने इनको नबूवत दी, और जब मैंने इसको देखा तो मेरी रूह सकीनत से भर गई, ये कहते हुए कि ऐ मोहम्मद, खुदा तुम्हारे साथ हो और वो मुझे तुम्हारी जूती के तस्मे बाँधने के काबिल बना दे, क्योंकि ये मर्तबा भी पालूँ तो मैं एक बड़ा नबी और खुदा की मुक़द्दस हस्ती हो जाऊँगा। बाब 44। मेरे जाने से तुम्हारा दिल परेशान न हो, न तुम खौफ करो, क्योंकि मैंने तुमको पैदा नहीं किया है, बल्कि खुदा हमारा खालिक है, जिसने तुम्हें पैदा किया है, वही तुम्हारी हिफाज़त करेगा। रहा मैं तो इस वक़्त मैं दुनिया में इस रसूल खुदा के लिए रास्ता तैयार करने आया हूँ, जो दुनिया के लिए नजात लेकर आएगा। अंद्रियास ने कहा, उस्ताद हमें इसकी निशानी बता दें ताकि हम इसे पहचान लें। यीशु ने जवाब दिया, वो तुम्हारे ज़माने में नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारे कुछ साल बाद आएगा, जबकि मेरी इंजील ऐसी मस्क हो चुकी होगी कि मुश्किल से कोई 30 आदमी मोमिन बाकी रह जाएंगे। इस वक्त अल्लाह दुनिया पर रहम फरमाएगा और अपने रसूल को भेजेगा, जिसके सर पर सफ़ेद बादल का साया होगा, जिससे वो खुदा का बरगज़ीदा जाना जाएगा, और इसके ज़रिए से खुदा की मारिफत दुनिया को हासिल होगी। और वो बेखुदा लोगों के खिलाफ बड़ी ताकत के साथ आएगा और ज़मीन पर बुत परस्ती को मिटा देगा। और मुझे इसकी बड़ी खुशी है, क्योंकि इसके ज़रिए से हमारा खुदा पहचाना जाएगा और इसकी तक़दीस होगी, और मेरी सदाकत दुनिया को मालूम होगी, और वो उन लोगों से इंतकाम लेगा जो मुझे इंसान से बढ़कर कुछ करार दे देंगे। वो एक ऐसी सदाकत के साथ आएगा जो तमाम अंबिया की लाही हुई सदाकत से ज़्यादा वाज़ेह होगी। बाब 72। खुदा का अहद यरूशलेम में माबद सलेमान के अंदर किया गया था, ना कि कहीं और। मगर मेरी बात का यकीन करो कि एक वक़्त आएगा जब खुदा अपनी रहमत एक और शहर में नाज़िल फरमाएगा, फिर हर जगह इसकी सही इबादत हो सकेगी, और अल्लाह अपनी रहमत से हर जगह सच्ची नमाज़ को कबूल फरमाएगा। मैं दरअसल इसराइल के घराने की तरफ निजात का नबी बनाकर भेजा गया हूँ। मगर मेरे बाद मसीह आएगा, खुदा का भेजा हुआ तमाम दुनिया की तरफ, जिसके लिए खुदा ने सारी दुनिया बनाई है। इस वक़्त सारी दुनिया में अल्लाह की इबादत होगी और इसकी रहमत नाज़िल होगी। बाब नंबर 83। तो इंशाअल्लाह सिलसिले कलाम ख़ासकर इस हाशिए का आने वाले और एक सेशन में करते हैं, क्योंकि मौलाना ने इसको इन डिटेल बाँधा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर निज़ाम भाई, इंशाअल्लाह फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
current affairs, things that are happening around the world, things that are shaping up in the near future, and some of the activity that we've obviously seen in the previous months as well. And obviously, I think in Pakistan, it's quite a similar story as we have in UK, as in there are certain things easing out. The Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, today has been calling out for the armed forces to support the law enforcing agencies like police and the paramilitary units to enforce the standard operating procedures, SOPs as they are known, on the back of the increasing number of coronavirus cases coming in Pakistan as well. Now, obviously, there are certain degree of control and measures that the governments can employ. There are restrictions on education, restrictions on gatherings, restrictions on shopping and retail centers, office timings, but it has to be implemented and followed by the masses or the general population. If the SOPs are not followed, then obviously there's a risk of a new wave of coronavirus coming back on in again, as we've seen the case has been with India, as we were discussing a bit earlier, that the number of cases in India are really at a dire status at the moment, and the shortage of oxygen in the hospitals due to the number of hospitalizations in New Delhi and some of the other major cities is creating quite a concerning crisis at the moment in India. Some of the charity organizations from Pakistan, like ED Foundation, one of the famous foundations in Pakistan, have started to offer support to India as well, that they are able to transport a certain number of oxygen cylinders, even if needed, so that the situation that India is suffering from can be eased out to a certain manner. But the reality is that until the pandemic is fully over, we have to pretty much start living with it in some way or form and following the right guidelines. I think some of the guidelines that have been provided to us by even Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and what our religion asks of us to remain clean, to remain with our wudu 5 times a day, go and pray and make wudu. And these are, again, some of the golden guidelines that if everyone starts to follow, we hopefully, inshallah, will see a degree of improvement, a degree of cleanliness in a general sense, but also our safeguard against this coronavirus that is potentially coming up with another wave out in South Asia and some of the other countries as well. Moving on in the Middle East, there's again that scenario that has been burning for more than 50 years now, as we are well aware, and it erupts in different ways, different shapes and forms after every few months. And the latest wave of clashes that have been seen in East Jerusalem has left about 100 people injured in the recent wave of violent protests that started with some minor clashes between the far-right Jewish activists, the Palestinians, and the Israeli police. So obviously, Israel, Palestine, and the whole area is being under a certain degree of, you can call it a natural clash for the last 50 odd years since the creation of Israel. And every few months we see that the tensions arise to a point that the general populace start to protest and riot and have clashes against the different groups within the country and within the cities. So the recent one obviously started with some far-right Jewish activists in a way, all the way protesting against the Palestinian issues. And in return, there were quite a few number of clashes dotted around East Jerusalem. You can see BBC even reported that there were a large number of groups that gathered and started chanting about death to Arabs, which is quite a significant, obviously, issue in that regard. So we hope and pray that, inshallah, things start to improve. But we obviously know that the Palestinian flashpoint is something that probably won't go away as easily as it is going to be a major piece of concern in the future. Moving over to the United States, I think the major issue or the major
news item that has been obviously dominating the cycle of news in US has been the trial of Derek Chauvin, the police officer who is now convicted of murdering George Floyd. So if you all remember, about a year or so ago, George Floyd was nailed to the ground, and Derek Chauvin, the police officer who has now been convicted of murder, was actually sitting on his neck with his knee pressing very firmly on the neck of George Floyd. And then he was brought in front of court, and unanimously the jury convicted him of murder. So not even a manslaughter or any kind of accidental death as such, but he was very much accused and convicted of being found guilty of the murder charge against George Floyd on Tuesday this week. Now he's been moved into jail, but he's actually been remaining in a segregated unit in the jail, in the prison itself, because many people are afraid that he would be in a way harmed within the prison with all the other prisoners, trying to take some degree of aggression towards Derek Chauvin. So this is, again, we're still waiting for the sentencing that is to be announced by the judge, which will be in roughly about 8 weeks, in the second week of June. Judge Peter Cahill is going to be the one who's going to announce the date and then announce the sentencing as well. But since Tuesday, he's been kept in a segregated unit in the prison so that the other prisoners are not able to harm him in that instance as such. So again, some degree of justice. This has been a long-running case. The whole Black Lives Matter, call it the whole activity, started on the back of murder of George Floyd last year. And this has been ongoing for a while now. And hopefully this, to a certain degree, provides justice to the people who have been suffering from police brutality, from the racism and the institutional racism at times that has been witnessed across much of the Western countries, unfortunately. Many things are positively trying to address that. Many organizations across the Western nations are trying to readdress, rebalance, redress the whole issue of diversity and inclusion. But obviously these things will take time before we are able to be in a society where equality and equity for everyone is taken as the rule of the whole society in that instance. So things are changing, but obviously it will take a lot of time in that regard. And just, I think, lastly, we have Joe Biden. So obviously we saw a new president after Donald Trump take hold of the Oval Office in United States in January. And the policies that are very often adopted by United States impact globally, whether they are countries in Asia, Africa, Middle East, Europe, South America, because of the circle of influence United States have on the geopolitical scenarios, on the global economy, on the global defense mechanisms. And hence, any new president creates a degree of ripple effect across the whole geopolitical scenarios of the world. Now, Joe Biden, very, very much tilted towards climate, tilted towards creating a certain degree of better society with more assurance to the people who are thinking about the climate issues, people who are thinking about the general welfare of everyone in that instance. This has been one of the election manifestos of Joe Biden, that he would enter back the climate summits, he would recreate and redress the relationship United States has with the global nations. And now he's going to have his first international visit, and he's going to be coming to UK, incidentally, as UK and US have had historically very close relationships. And the inclination by the President of the United States, Joe Biden, to visit UK as one of his first destinations overseas is a reflection of this close bond that these countries have had for a very long time. So G7 Summit is the global 7 countries as they are known: UK, US, Russia, Germany, China, Japan, Australia, and some of the more Canada and India. So these countries are going to be holding their annual summit in Cornwall this year, in the western part of UK, in the southwest. Beautiful place in Cornwall. Obviously, many of you might have visited and seen Cornwall as well. So it is going to be held in Cornwall,
and Biden is going to travel in June into Cornwall as well. So all the heads from UK, US, Germany, France, Canada, Italy, and Japan who make up the G7 will be attending, and specific invitations have been sent out to leaders from Australia, India, South Korea, and EU as well. So this is going to be quite a big gathering. And it is obviously Mr. Johnson, Prime Minister of UK, invited Joe Biden for this conference to come into Cornwall, which he accepted. And this is going to be quite vital for UK, because since leaving the European Union, UK is still trying to get all the different trade deals organized across the world, essentially. And a trade deal with US on a similar level as they had when UK was part of European Union. It's going to be quite a big coup for Boris Johnson and the whole Treasury and the team, who are specifically facing quite a heavy scandal of sleaze at the moment in UK, where they have been, in a way, accusations that they've been impacted by lobbying by different corporations, and specifically one of the ex-prime ministers of UK, David Cameron, has been brought into this discussion, that he's been lobbying for a firm of his friends, which has now defaulted and cost the taxpayers roughly about £2 billion in the impact that is created. So obviously quite a few things happening. We were hoping, I think our friends Alan and Bob probably have had some sort of a technical glitch, as they have been unable to join us today. But we will hopefully continue, inshallah, with our usual weekly transmissions. Today, on every Friday, we do a weekly roundup of general news and current affairs. Saturday, obviously, as you are well aware, that we do a summary of any book, plus the Tajweed session with Zamir Osmani Saab, and a conversation about general topic of interest. And then obviously the weekly cycle continues from Monday onwards. So inshallah, see you all tomorrow. Hope everyone's fasting and Ramadan is really going well. And we will inshallah continue with this approach in the coming months and coming weeks. So inshallah, till tomorrow, we'll see you all. Assalamu alaikum.